اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یوٹیوب کے اسلامک سلوشن چینل میں آج آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اقوال بتانے جا رہا ہوں۔ ان اقوال کو اگر اچھے طریقے سے سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے اور ہماری نیکیوں میں اور ہمارے اجر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وفادار اور مخلص ساتھیوں سے مل کر رہنا اور ان سے میل جول رکھنا، جس سے ملنا خلوص سے ملنا۔ جب انسان صرف اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ خود اس کا کفیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود اپنے نفس کی بھی اصلاح کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ صاحب حیثیت دینے والے پر سائل کا حق واجب ہے اور عمدہ جواب حسن اخلاق ہے۔ موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ جو کام ثواب کے لیے کیا جاتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو کام ثواب کے لیے نہیں کیا جاتا اس کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ جو امر پیش آنا ہے وہ نزدیک ہے، لیکن موت اس سے بھی نزدیک ہے۔ امیر آدمی اگر بخشش کرے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن محتاج آدمی اگر بخشش کرے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جو مومن شکر گزار ہوتا ہے وہ عافیت سے بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہے، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے۔ اے لوگو، خدا کے خوف سے رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ جس جسم کو غذا حرام ملے گی وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ زمانہ کی گردش اگرچہ عجیب امر ہے، لیکن اس سے غفلت عجیب تر ہے۔ مردوں سے شرم کرنا اچھی بات ہے، مگر عورتوں سے شرم کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جس چیز کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے کرنے میں بہت جلدی کرو۔ جو قوم بے حیائی کی جانب قدم بڑھائے گی، اللہ اس قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ تم نے بزرگی کو پرہیزگاری میں، بے نیازی کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ نئے کپڑے زندوں کے لیے موزوں ہیں اور پرانے کپڑے بے جان جسم کے لیے۔ بہترین خصلت وہ ہے جو تم پر گراں گزرے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نے ہلاک کر رکھا ہے۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ میں ایسے گھر والوں کو پسند نہیں کرتا جو کئی دنوں کا رزق ایک ہی دن میں خرچ کر ڈالیں۔ اللہ اہل عداوت کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک وہ دین حق اختیار نہ کر لیں۔ دشمن سے نہ تو بے وفائی اور نہ اس کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف دنیا کے ہر کام سے خوب بلکہ خوب تر ہے۔ جاہل آدمی کا صرف دنیا کے کاموں میں مشغول رہنا برابر ہے، لیکن کوئی عالم آدمی ایسا کرے تو بہت ہی برا ہے۔ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب پر موقوف ہے۔ آرزو کرنے سے دولت نہیں ملتی اور نہ غصاب لگانے سے جوانی حاصل ہوتی ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے سامانوں میں لگا ہوا ہے، تو دنیا میں رہنے کے لیے سامانوں میں لگا ہوا ہے، اور تو دنیا میں رہنے کے لیے سامانوں میں لگا ہوا ہے، اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے کے لیے سرگرم ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کفار کی میراث۔ چوری اور خیانت سے بچو، کیونکہ یہ باتیں فقر اور افلاط سے پیدا ہوتی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی حالت درست رکھو تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنی حالت درست رکھیں۔ جو شخص صرف شکایتیں زبان پر نہیں لاتا اور خوشگوار زندگی میں ہمکنار رہتا ہے، جھوٹی باتیں بتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تم کو اپنے پڑوسی سے لڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اپنی جگہ پر ہی رہے گا، لیکن لوگوں کو تمہارا چرچا ہوتا رہے گا۔ علم کے بغیر عمل بیکار ہے، اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔
ہر روز بلکہ ہر گھڑی نیک عمل کی کوشش کرو۔ مجاہد کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 700 درجے بڑھائے جاتے ہیں اور اس کی 700 خطاؤں کو معاف فرمایا جاتا ہے۔ بخیل اور دنیا دار لوگ 100 درہم میں سے 2.5 درہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن صدیق لوگ اپنی زکوٰۃ میں تمام مال صدقہ کر دیتے ہیں۔ کافروں سے جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے، لیکن نفس سے جہاد کرنا بڑا جہاد ہے۔ جہاد کرنے والے اور کار خیر کو شوق سے انجام دینے والے کو خدا اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے، اس شخص کی سختی کی بجائے رحم کرے، یعنی کہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ سختی کی بجائے رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں کے لیے بدتر، لیکن عالموں اور طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں کے لیے بدتر، لیکن عالموں اور طالب علموں کے لیے بدترین ہے۔ جو خدا کے کاموں میں مصروف ہو جائے، خدا اس کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر اسے دنیا حاصل کرنے کی مہلت نہیں ملتی اور اسے انسانوں سے گھبراہٹ اور وحشت ہوتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت جلد نیک بدلہ دے گا۔ اگر تم خدا کی رحمت کے امیدوار ہو تو اس کی مخلوق پر رحم کرو۔ جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرے گا، اور جتنا جاہل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی بے خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے اور اس کے سوا کسی میں کوئی قوت نہیں۔ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے اور اس کے نبی کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جو اسلام لائے اس کے اسلام سے خود کو اس کا بھلا ہوگا، اور جو اسلام نہیں لائے وہ ہرگز خدا کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ انسانوں کے وہی اعمال قبول کرتا ہے جو صرف اس کی نیت سے کیے گئے ہوں۔ جس آدمی کی جو نیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو اجر ملتا ہے۔ اچھے برے عمل کی جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص خدا کے واسطے کوئی مسجد بنائے، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اللہ میری آخری عمر اچھی کرے، نیک عمل میں میرا خاتمہ فرمائے اور اپنی ملاقات کا دن سب دنوں سے بہتر کرے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اور نہ ان میں کسی قسم کے شبے کا احتمال ہو سکتا ہے۔ فقیر کے سامنے عاجزی اور ادب کے ساتھ صدقہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنے برے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ انسان کو فخر بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو سوچو کہ کہیں وہ شخص بھی فخر نہ کر سکتا جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہو اور جسے مرنے کے بعد چیونٹیاں کھائیں۔ آج اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن کل اسے ضرور موت آئے گی۔ امیر آدمی کا تکبر برا ہے، لیکن غریب کا تکبر بھی اس سے بھی برا ہے۔ زبان کو شکوہ سے روکو، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ نیک بات بتانا زخم ہے، مگر نرمی اس کے لیے مرہم ہے، یعنی نیک بات سختی سے نہیں نرمی سے بتانا چاہیے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت، راس الاعمال اس کا تقوی اور نفع اس کی جنت ہے۔ دنیا جن کا سرمایہ ہے ان کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ دوستو، یہ تمام جو فرمودات تھے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ان تمام فرمودات کو آپ نے سنا اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ یہ فرمودات ان تمام پر اگر کوئی شخص عمل کر لے، ان کو فالو کرنا شروع کر دے، تو آپ کی زندگی کے اندر بہت ہی معنی خیز تبدیلی آ سکتی ہے اور آپ اپنے اعمال کو جلد از جلد درست کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر کسی اور معلوماتی ویڈیو کی تلاش ہو تو آپ اسلامک سولوشن چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز موجود ہیں
جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ان اچھی باتوں کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں تک بھی پھیلائیے تاکہ وہ بھی ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور اپنے لیے فائدے سمیٹ سکیں، اور یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔